بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ لقمان کی آخری آیت تلاوت کی ہے۔ آج کے اس زمانے میں سارے فتنوں کی بنیاد اللہ کے قرآن سے دوری ہے، چاہے وہ مرزائیت کا فتنہ ہو، جن ظالموں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی نعوذ باللہ اللہ کا نبی ہے، انسان جب گمراہ ہوتا ہے اللہ اس سے مال نہیں چھینتا، عہدہ، کرسی، صحت نہیں چھینتا، اللہ اس سے صرف عقل چھین لیتا ہے۔ مثلا مرزائیوں کو دیکھو، کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی نے نبی علیہ السلام کی شریعت پہ اتنا زبردست عمل کیا ہے کہ عمل کرتے 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 وہ بھی نبوت کے منصب پہ پہنچ گیا ہے۔ ابو بکر صدیق کو نبوت نہیں ملی، فاروق اعظم کو نہیں ملی، عثمان ذو النورین کو نہیں ملی، علی شیر خدا کو نہیں ملی، اور اس مرزے کو مل گئی نبوت۔ تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے قرآن سے دوری۔ آگے چلو، فتنہ رافضیت ہے، کئی بدقسمت قسم کے لوگ وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، عام مسلمان کو گالی دینا بھی حرام ہے، گالیاں بھی دیتے ہیں ابو بکر صدیق کو، فاروق اعظم کو، عثمان ذو النورین کو، صحابہ کو، صحابیات کو، ازواج مطہرات کو، بنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بنیاد کیا ہے؟ قرآن سے دوری۔ آگے چلو، کئی لوگ راہ راست سے ہٹے، انہوں نے قبروں کی پوجا شروع کر دی، قبروں کو سجدے، قبروں پہ طواف، قبروں والوں کے نام پہ نظر نیاز۔ حالانکہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات تھے، آپ علیہ السلام فرما رہے تھے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی یہودیوں اور عیسائیوں پہ لعنت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی وفات کے بعد ان کی قبروں کو عبادت خانے بنا دیا تھا، وہاں عبادتیں شروع کر دی تھی۔ بنیاد کیا ہے؟ قرآن سے دوری۔ قبروں کے اوپر سجدے، رکوع، طواف، نظریں، نیازیں، قبروں پہ جا کے دعائیں، یہ حال ہے۔ اس سے آگے آؤ،
کئی لوگوں نے عقیدہ بنا لیا کہ یہ قبر والا ہماری سنتا ہے، ہماری اس کے سامنے، اس کے اللہ کے سامنے۔ کئی لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا قبروں میں جتنے بھی ہیں وہ سارے زندے ہیں۔ میرے عزیز، ان سارے فتنوں کی بنیاد وہ قرآن سے دوری ہے۔ جسے قرآن پہ یقین ہے وہ کبھی بھی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار نہیں کر سکتا۔ جسے قرآن پہ یقین ہے وہ کبھی بھی میرے نبی کے صحابی کو گالی نہیں دے سکتا، اہل بیت کی بے ادبی نہیں کر سکتا۔ جسے قرآن پہ یقین ہے وہ کبھی بھی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا، صرف اللہ کی عبادت کرے گا۔ جسے قرآن پہ یقین ہے وہ یہ عقیدہ کبھی نہیں رکھ سکتا کہ قبر میں پڑا ہوا میت میری بات سنتا ہے۔ تو ساری خرابیوں کی بنیاد قرآن سے دوری ہے۔ اس کی میں ایک عجیب مثال آپ کو دوں۔ آج ہمیں پتہ نہیں ہے نا کہ اللہ نے قرآن کو کیوں بھیجا ہے۔ ایک بوڑھی عورت تھی، بوڑھی عورت، سادی عورت تھی بڑی عمر کی، اس کا بیٹا چلا گیا دوسرے ملک محنت مزدوری کے لیے، اور یہ بوڑھی عورت نا کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور باہر جاتی لوگوں سے بھیک مانگ کے اس پہ اپنا وقت گزارتی تھی، بھیک مانگتی تھی۔ تو ایک دن کسی نے اس سے پوچھا کہ تیرا بیٹا جو باہر ہوتا ہے وہ تجھے کچھ نہیں بھیجتا؟ اس بوڑھی عورت نے کہا باقی تو مجھے نہیں پتا، ہر مہینے ایک کاغذ بھیجتا ہے اور میں اس کاغذ کو اپنے گھر کے اندر دیوار پہ لگا دیتی ہوں کہ یہ کاغذ میرے بیٹے نے بھیجا ہے۔ پیسے نہیں بھیجتا وہ بندہ اس بوڑھی کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا تو دیکھا کہ دیوار کے اوپر چیک لگے ہوئے ہیں، بینک کے چیک لگے ہوئے ہیں۔ وہ بیٹا ہر مہینے پیسے بھیجتا رہا، لیکن اس بوڑھی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کاغذ نہیں ہے صرف، بلکہ اس کے اندر پیسے ہیں۔ اگر اسے پتا ہوتا تو وہ کبھی بھی گلی گلی پھر کے بھیک نہ مانگتی۔ جس طرح اس بوڑھی کو اس کاغذ کی قیمت کا پتہ نہیں تھا، آج کے نادان مسلمان کو قرآن کی قیمت کا پتہ بھی نہیں ہے۔ آج صرف ہم نے قرآن کو اس لیے سمجھ رکھا ہے تلاوت کر لی چھٹی ہو گئی، قرآن کو صرف اس لیے سمجھ رکھا ہے جھگڑے ہو گئے تو قسمیں اٹھا لیں، قرآن کو اس لیے سمجھ رکھا ہے کہ اس کو اپنے رسم و رواج میں لے جائیں۔ نہ ہو میرے عزیز، قرآن سے دوری ساری پستیوں کا نتیجہ ہے۔ آج ہمارے ملک کے حالات بھی برے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ چلے جائیں گے، وہ آ جائیں گے، حالات اچھے ہوں گے۔ وہ آتے ہیں پھر بیڑا غرق، اور جی یہ نہیں وہ آئیں گے تو حالات اچھے ہوں گے، وہ آئے تو پھر بیڑا غرق۔ یہ وزیر خزانہ ٹھیک نہیں، وہ آئے گا تو حالات اچھے ہوں گے، دوسرا آتا ہے تو اور بیڑا غرق۔ اور میرے عزیز، حالات تب اچھے ہوں گے جب اس ملک کے اندر قانون ہوگا اللہ کے قرآن کا اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا۔ اللہ سے کی طرف سے دروازے بند ہو، حالات کہاں سے اچھے ہوں؟ یہ تو خواہ وہ شیخ چلی والی خواب ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اس دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے رجوع الی القرآن کی۔ آج ہمارے ممبر قرآن سے خالی ہیں، ممبر علماء بھی آتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں، شروع میں گھنٹہ بیان کرتے ہیں، کوئی ایک گپ سناتا ہے، دوسری گپ سناتا ہے، اخبار سنائی، قصیدہ سنایا، بس گئے جی۔ نہ ہو میرے بھائی، قرآن کے ہوتے ہوئے اور نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے امت مسلمہ کو گپیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ نہ ذرا ایک آیت تمہیں سناؤں عجیب قرآن کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ او میرے عزیز، خیال کر، سارے نبیوں کا شان اپنی جگہ، لیکن سارے نبیوں کا شان، مقام، عزت ایک طرف، آمنہ کے لال بے مثال کی عزت ایک طرف، سارے نبی مل کے بھی میرے اور تیرے نبی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے نبی کو اللہ نے جو علم دیا وہ بے مثال ہے، جو حکمت دی وہ بے مثال ہے، جو بصیرت دی وہ بے مثال ہے، جو انداز گفتگو دیا وہ بے مثال ہے، سمجھانے کا جو انداز دیا وہ مثال ہے، امت کا جو درد دیا وہ بے مثال ہے۔ اللہ خیال کر بڑے عجیب بات آ رہی ہے۔ اب سوال تھا، جب نبی علیہ السلام کا علم بے مثال، عقل بے مثال، حکمت بے مثال، بصیرت بے مثال، زبان بے مثال، گفتگو بے مثال، تو پھر قرآن کو نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کہہ دیتا میرے نبی تو ان کو اپنی باتیں سناتا جا۔ نا، اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ نبیوں کے سردار ضرور ہیں، لیکن لوگ فتنوں سے تب نکلیں گے، بتوں کی پوجا تب چھوڑیں گے، عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام کی پوجا تب چھوڑیں گے، بی بی مریم کی پوجا تب چھوڑیں گے، لوگ شرک تب چھوڑیں گے میرے نبی، زبان تیری ہوگی، قرآن میرا ہوگا۔ خیال کرو میرے عزیز، اس بات کو یاد رکھنا ذرا۔ نبی علیہ السلام نے 23 سال جس کتاب کی تبلیغ کی، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی تبلیغ کر۔ تبلیغ فرض ہے، کیونکہ تبلیغ کا حکم کس کتاب نے دیا ہے؟ قرآن نے۔ نہ بھائی، بعض اوقات ساتھی کہتے ہیں فلاں تبلیغ نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، نہ بھائی، تبلیغ کا منکر تو قرآن کا منکر بنے گا۔ اے میرے نبی تبلیغ کر۔ اللہ کس کتاب کی تبلیغ کروں؟ تبلیغ کا نصاب کیا ہوگا؟ تبلیغ کی کتاب کون سی ہوگی؟ فرمایا ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی تبلیغ اس کتاب کی کر جو آپ کی طرف آپ کے رب نے عرشوں سے نازل کی ہے۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر، جنت اوپر ہے یا نیچے ہے؟ جنت بھی اوپر، قرآن بھی آیا کدھر سے؟ اوپر سے۔ اس لیے اوپر جانا چاہتا ہے تو اوپر والی کتاب کو ماننا پڑے گا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، نبی علیہ السلام 23 سال قرآن بیان کرتے رہے، مارے پڑی تو قرآن کی وجہ سے، لوگوں نے جادوگر کہا تو قرآن کی وجہ سے، لوگوں نے پاگل کہا تو قرآن کی وجہ سے، لوگوں نے دیوانہ کہا تو قرآن کی وجہ سے، بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی تو قرآن کی وجہ سے، میرے نبی کے دندان شہید ہوئے تو قرآن کی وجہ سے، میرے نبی کو روتے ہوئے مکہ چھوڑنا پڑا تو قرآن کی وجہ سے، میرے نبی نے 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں گزارے تو قرآن کی وجہ سے، میرا نبی بدر میں گیا، احد میں گیا، تبوک میں گیا، حنین میں گیا تو قرآن کی وجہ سے، میرے نبی کے صحابہ شہید ہو گئے تو قرآن کی وجہ سے، میرے نبی کی صحابیات بیوہ ہو گئیں قرآن کی وجہ سے، میرے نبی کے بے شمار شہزادے یتیم ہو گئے قرآن کی وجہ سے، میرے نبی کو پتھر پڑے قرآن کی وجہ سے۔ اگر تجھے یہ بات سمجھ نہ آئے، قرآن دیکھنا، یہ سورت ہے، سورت کا نام سورہ یونس ہے، آیت نمبر 15 ہے، میرے رب کا اعلان ہے، فرمایا وَإِذَا تُتْلَى
علیہم آیاتنا بینات وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ۔ قرآن بتا رہا ہے، قرآن کہتا ہے مکے والوں کو جب نبی علیہ السلام قرآن کی آیتیں سناتے تھے، کیا سناتے تھے؟ قرآن کی آیتیں سناتے تھے۔ میں نہیں کہہ رہا اذا تتلا علیہم آیاتنا بینات، اللہ کہتا ہے جب مکے والوں کے سامنے قرآن کی وہ آیتیں پڑھی جاتی تھیں جن میں میری توحید کے مسئلے کا بیان تھا، اللہ کی توحید والی آیتیں جب مکے والوں کے سامنے پڑھی جاتی تھیں، ان الفاظ پہ غور کرو، مکے والوں کے سامنے نبی علیہ السلام نماز والی آیتیں پڑھتے تو کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ، روزے والی آیتیں سبحان اللہ، حج والی آیتیں سبحان اللہ، زکوٰۃ والی آیتیں سبحان اللہ، باقی ساری آیتیں سبحان اللہ۔ لیکن جب اللہ کی توحید کا مسئلہ تھا، قرآن کہتا او مکے والو، او عیسائیو، او یہودیو، جنہیں تم پکارتے ہو وہ مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، جنہیں تم پوجتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے اس کے مالک بھی کوئی نہیں ہے۔ قرآن جب یہ مسئلہ بیان کرتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کو آ کر کہتے ایتے بقرآن غیر ھذا، کہتے یہ قرآن واپس کر، یہ قرآن اللہ کو واپس دے دے اور اللہ سے ایک نیا قرآن لے کے آ جس قرآن میں یہ مسئلے نہ ہوں۔ آج بھی اپنا اپنا مزاج ہے، اپنا اپنا مزاج ہے۔ کئی صوفی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سارے مسئلے بیان ہوں لیکن یہ مسئلہ بیان نہ ہو کہ عالم الغیب اکیلا اللہ، حاضر ناظر اکیلا اللہ، مشکل کشا اکیلا اللہ، یہ مسئلہ بیان ہو۔ بعض صوفی ہوتے ہیں کہتے ہیں خیر یہ بھی بیان ہو لیکن یہ بیان ہو جو مر جائے وہ نہیں سنتا۔ ناؤ میرے عزیز، قرآن سننا، قرآن مجھے تجھے کہاں لے کے جا رہا ہے۔ مکے والے کہتے ائت بقرآن غیر ھذا، اے محمد یہ قرآن واپس کر، یہ قرآن اللہ کی طرف واپس بھیج دے اور ایک اور قرآن لے کے آ جس میں یہ والے مسئلے نہ ہو۔ او بدلہ، اگر سارا قرآن نیا نہیں لا سکتا تو اسی قرآن میں تبدیلیاں کر۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی جواب دے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی۔ سبحان اللہ، نبی ہے نا، اور نبی سچا ہوتا ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی جواب دے میں سنانے والا ہوں، بنانے والا نہیں ہوں۔ میں قرآن سنانے والا ہوں، بنانے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ قرآن میرا کلام نہیں بلکہ میرے رب کا کلام ہے۔ میرا کام قرآن سنانا ہے، قرآن بنانا نہیں ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی۔ اللہ خدا کی قسم اس جملے کے اندر غوطہ لگاؤ نا، سارے نبیوں کی شان ایک طرف، میرے نبی کی شان سب سے زیادہ، لیکن منظر کیا ہے؟ قرآن آگے آگے ہے، نبی علیہ السلام قرآن کے پیچھے پیچھے ہے۔ نبی علیہ السلام کو بھی قرآن سے آگے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر کسی اور ملا کو کہاں ہوگی، کسی اور پیر کو کہاں ہوگی، کسی اور گدی نشین کو کہاں ہوگی۔ آج کئی لوگ فتوے اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں، فلاں نے کہا انشورنس کروا لو جائز ہے، سود کی کئی سکیمیں ہوتی ہیں، فلاں مفتی صاحب نے کہا جائز ہے۔ ناؤ میرے عزیز، جہاں سود آ جائے قرآن نے حرام کہہ دیا، ملا اسے حلال نہیں کر سکتا۔ نبی قرآن کا پابند ہے، اور کسی کی کیا حیثیت، کسی اور کی جرات کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحى الی انی اخاف
ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. نبی کہتا ہے لوگو اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی نا تو مجھے اپنے رب کے عذاب کا ڈر ہے. کون سی نافرمانی ہے؟ قرآن مجید کو بیان نہ کرنے والی نافرمانی. تم تو کہتے ہو قرآن چھوڑ دو، اگر قرآن چھوڑ دوں تو رب سے کون چھڑائے گا؟ رب سے کون چھڑائے گا؟ اس لیے تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے میرے عزیز خیال کر، بات کو سمجھ. بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ نے فرمایا میرے نبی تبلیغ کر اس کتاب کی جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. قرآن کی تبلیغ کر، قرآن کی تبلیغ کر، قرآن کی تبلیغ کر. اور میرے بھائی بات سمجھ، خیال کر. آج ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں الحمدللہ بیان کرتے ہیں، درس دیتے ہیں تو قرآن سے دیتے ہیں. لیکن شیطان بڑا ظالم ہے، کئی لوگوں کے دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے بادشاہو یہ تبلیغ نہیں مانتے. قرآن ہمارے ہاتھ میں اور کہتا ہے بادشاہو یہ تبلیغ نہیں مانتے. خیال کرو میرے بھائی، میرے پاس قرآن ہے، مفتی حامد صاحب کے ہاتھ میں بخاری شریف دے دو، بڑی کتاب ہے حدیث کی. ادھر تیسرا کوئی دوست ہے اس کے ہاتھ میں مسلم شریف دے دو. اب میں قرآن سے تبلیغ کر رہا ہوں، مفتی صاحب بخاری شریف سے تبلیغ کر رہے ہیں، دوسرا دوست وہ مسلم شریف سے تبلیغ کر رہا ہے. مسلم شریف سے جو تبلیغ کر رہا ہے نبی علیہ السلام کی حدیثیں سنا رہا ہے وہ بھی تبلیغ ہے. مفتی صاحب جو بخاری سنا رہے ہیں وہ بھی تبلیغ ہے. لیکن سب سے ایک نمبر والی تبلیغ کس کتاب کی ہے؟ قرآن کی ہے. پہلے نمبر کی تبلیغ قرآن کی. اور میرے عزیزا ساری زندگی نبی علیہ السلام نے قرآن کی تبلیغ کی ہے. اس لیے دل و دماغ میں بھی یہ نہ لایا کر کہ قرآن بیان کرنے والا تبلیغ سے دور ہوگا. قرآن بیان کرنا اگر تبلیغ نہیں ہے تو اور تبلیغ کہتے کسے ہیں؟ بلغ ما انزل الیک من ربک. اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، آپ نے سنا ہوا ہے نا علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ تو سب نے سنا ہوا ہے. اب وہ کون سی وراثت ہے؟ یہ جزاک اللہ والی وراثت تو نہیں. آپ 1000-2000 روپے دے دیں ہم کہیں جزاک اللہ، یہ وراثت ہے نا. ہم ہیلا اسکات کریں اور 2-4-6 ہزار جیب میں ڈال دیں، یہ وراثت ہے نا. 10-15 قسم کے کھانے آپ لوگوں سے کھائیں، یہ وراثت ہے نا. کیا وراثت ہے؟ میرے نبی کی وراثت اللہ کا قرآن ہے. لہذا جو عالم اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے سمجھو یہ اللہ کے نبی کا سچا وارث ہے. اور جو قرآن نہیں بیان کرتا وہ قطعاً میرے مدنی کا وارث نہیں ہو سکتا. یہاں قرآن کا انداز دیکھو، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے میرے نبی قرآن کو بیان کر، سارے قرآن کو بیان کر. اگر سارا قرآن بیان نہ کیا نا فما بلغت رسالتا، میرے نبی پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. رسالت کا حق تب ادا ہوگا کہ جب سارا قرآن بیان ہوگا. اس لیے نبی علیہ السلام کی وراثت کا حق بھی تب ادا ہوگا جب سارا قرآن بیان ہوگا. کوئی راضی ہو یا ناراض ہو، اپنی آخرت تب ہی بچ سکتی ہے کہ قرآن کا ہر مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے. اللہ اکبر. فما بلغت رسالتا. اللہ اکبر. عام مزاج ہمارے معاشرے میں کیا بنا؟ لوگ چونکہ کڑوے مسئلوں پہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر ہم بھی فقیر غریب لوگ ہوتے ہیں علماء، ہم بھی کہتے ہیں چلو چلو میٹھی میٹھی بات کرو، لوگوں کو ناراض نہ کرو، ان مسئلوں میں نہ پڑو. نہ میرے عزیز، نبی علیہ السلام کی وراثت کا حق تب ادا ہوگا کہ قرآن کا ہر مسئلہ دلیل کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے. اور الحمدللہ ہمارا مشاہدہ ہے عوام قرآن کو دل و جان سے مانتے ہیں، عوام قرآن کے ایک ایک حرف پہ یقین رکھتے ہیں. افسوس علماء پہ ہے کہ وہ جرت نہیں کرتے، لوگوں کو سچی بات پوری سناتے نہیں.
جہاں بیان ہوتی ہے لوگ پیچھے نہیں ہٹتے. لوگ کہتے ہیں یار مسئلہ قرآن کا ہے تو پھر ہمیں قبول ہے. قرآن کے مسئلے سے لوگ پیچھے نہیں ہٹتے. فما بلغت رسالتا، اے میرے نبی قرآن کا ہر مسئلہ بیان کر عالم الغیب اکیلا اللہ، بیان کر حاضر ناظر اکیلا اللہ، مشکل کشا اکیلا اللہ، حاجت روا اکیلا اللہ، نظر نیاز کا لائق اکیلا اللہ، پکاریں سننے والا اکیلا اللہ، نفع نقصان کا مالک اکیلا اللہ. بیان کر میرے نبی جو مارے جائے وہ دنیا والوں کی بات نہیں سنتا، جو مارے جائے قیامت سے پہلے اس کی روح لوٹ کے نہیں آ سکتی. میرے نبی یہ مسئلے بیان کر، تب رسالت کا حق ادا ہوگا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ اگر یہ سارے مسئلے بیان کروں تو لوگ میرے دشمن بن جائیں گے. فرمایا نانا پرواہ نہ کر، واللہ یعصمک من الناس، تو میرے ساتھ وفا کر، میرے قرآن کے ساتھ وفا کر. قرآن بیان کرنا تیرا کام ہے، تیری حفاظت کرنا میرا کام ہے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، لیکن اللہ کافروں کو ہدایت سے نہیں نوازا کرتا. تو میں نے تمہید عرض کی کہ اس دور حاضر میں ساری خرابیوں کی جڑ وہ قرآن سے دوری ہے. عقیدے کی خرابیوں تب، اعمال کی خرابیوں تب، معیشت کی خرابیوں تب، ساری خرابیوں کی جڑ وہ قرآن سے دوری ہے، اور سارے مسئلوں کا حل وہ قرآن سے یاری ہے. جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے نا، وہ مولوی نہ بھی ہو لیکن اس نے قرآن کے درس سنے ہو، جب اس کے سامنے کوئی غلط بات بیان کرے نا تو اس کے دل میں فوراً آ جاتی یہ بات ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے اور یہ بات قرآن سے کیا کر رہی ہے، ٹکرا رہی ہے، اور جو بات قرآن سے ٹکرا رہی ہے وہ بات ٹھیک نہیں ہو سکتی. میں نے آیت پڑھی تھی سورہ لقمان کی آخری آیت پڑھی تھی. آئندہ منگل کے درس میں انشاءاللہ اسے ذکر کروں گا. آخر دعوانا ان الحمدللہ.